السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد شکر اللہ۔ شروع کریں؟ جی شروع کر دیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آج ہماری نشست نماز کی اہمیت، فرضیت اور نماز کا مسنون طریقہ اس حوالے سے ہوگی۔ نماز شہادتین کے بعد دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین نہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ کل من قضت عروۃ تشبث الناس بالتي تلیہا، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو تھام لیں گے۔ فاولہن نقضا الحکم وآخرہن الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو اسلام کی کڑی ٹوٹے گی وہ خلافت کا ختم ہونا ہے، کہ خلافت ختم ہو جائے گی، خلیفہ مسلمانوں کا نہیں ہوگا، مسلمان بکھر جائیں گے، ان کا شرازہ بکھر جائے گا۔ وآخرہن نقضا، اور جو سب سے آخر میں اسلام کی کڑی ٹوٹے گی وہ فرمایا کہ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ تو نماز یہ دین میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، جیسا کہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، یقیناً نماز مومنین پر وقت پر پڑھنا فرض ہے، اور نماز کا ترک کرنا یہ کفر اور شرک ہے۔ اسی لیے اگلی آیت صاحب کتاب نے پیش کی کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ نماز قائم کرنا یہ ایمان ہے، اسلام ہے، اور نماز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ مشرکین سے ملنا ہے۔ تو دین کے اسلام میں سے ایک نماز، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی بندہ مسلمان کے درمیان، شرک اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر دو دکان ہے، ایک بازار کے اندر دو دکانیں ہیں، ایک دکان پہ ایک مسلمان بیٹھا ہے اور دوسری پر کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے، اور ان دونوں میں فرق واضح ہوگا جب اذان ہوگی تو مسلمان نماز کے لیے چلا جائے گا اور جو غیر مسلم ہوگا وہ بیٹھا رہے گا۔ اور اگر مسلمان بھی کاروبار کر رہا ہے، نماز کے لیے نہیں جا رہا، اور غیر مسلم بھی بیٹھا ہے، تو ان دونوں میں کوئی فرق کرنے والی چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نماز کا پڑھنا آدمی اور کفر و شرک کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ جب بھی ایک شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا اور وہ کفر و شرک میں داخل ہو گیا۔ اس اعتبار سے ایک نمازی مسلمان اور بے نماز کافر و مشرک شمار ہوگا، یعنی نمازی ہے تو مسلمان ہے، بے نماز ہے تو کافر اور مشرک اللہ کے ہاں شمار ہوگا۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں واضح روایت موجود ہے کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اعمال میں سے کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، کہ نماز کے ترک کرنے کو وہ کفر سمجھتے تھے۔ اور صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ
لا يتأخر منا عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق او مریض، کہ ہم میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو منافق ہوتا اور اس کے نفاق کا سب کو پتہ ہوتا، یا پھر وہ آدمی نماز سے پیچھے رہتا جو بیمار ہوتا، مسجد میں نہ آ سکتا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام سے کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کانت بھی بواسیر فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، مجھے بواسیر کی مرض تھی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو عمران، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، اگر کھڑے ہونے کی نہیں تو بیٹھ کر، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ تو فَعَلَى جَنْبٍ، اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو پھر پہلو پر یعنی لیٹ کر نماز پڑھ لو، وَإِلَّا، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں، فَأَوْمِ ایمان، تو پھر اشارے سے پڑھ لو، وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، تو اپنے سجدے کو رکوع سے زیادہ جھکاؤ۔ تو یعنی کسی بھی حالت میں نماز سے چھٹی نہیں، بلکہ اگر نماز سے چھٹی اگر اللہ نے کسی کو دینی ہوتی تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو بیماری کے ایام میں نماز سے چھٹی دیتے، لیکن نبی علیہ السلام کو بھی نماز سے اللہ نے رخصت نہیں دی، بلکہ حدیث میں آتا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں وَإِنَّهُ لَيُحَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، نبی علیہ السلام کو دو آدمی اپنے کندھوں پر آپ کے بازو رکھ کے آپ کا بوجھ اٹھا کر آپ کو مسجد میں لاتے، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ ان کے پاؤں مبارک سے زمین پر لکیر کھینچی جاتی۔ تصور کیجئے کہ بندہ پاؤں پر بوجھ بھی ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسجد میں نماز کے لیے آئے، اور آج ہم صحت مند تندرست صلاحیتیں توانائیاں موجود ہیں پھر نماز کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو نہ حالت سفر میں، نہ حالت مرض میں، نہ حالت خوف میں بھی نماز سے رخصت نہیں دی، بلکہ اسلام کے اندر تو اگر آپ پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو پھر بھی آپ اگر 4 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھ لیں، اگر 2 رکعت پڑھنے بھی کی تو بھی طاقت نہیں، اتنی مصروفیت اتنی شدید کی جنگ ہے تو 1 رکعت ہی پڑھ لیں، اور اگر ایک جگہ کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے جائیں اور دشمن پر وار کرتے جائیں، لیکن نماز کی کسی بھی حالت میں کوئی گنجائش نہیں کہ رخصت ہو نہ پڑھنے کی، اس میں کوئی ڈھیل دی ہو اسلام نے، تو اس لیے جب اس کی اتنی اہمیت ہے تو کسی بھی لحاظ سے نماز کو چھوڑنا، اس میں سستی کرنا یہ جائز نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا مسلمانوں کو اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کی عمر ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ حدیث میں آپ کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو پیٹو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، تو 10 سال کے بعد بھی اگر سستی کرے تو ان پر سختی کرنی چاہیے۔ تو یعنی 7 یا 10 سال کی عمر میں بچہ نابالغ ہوتا ہے لیکن شرعی احکام کا مکلف بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلام نے اسے نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہیں دی۔ تو نماز کو پڑھنے سے پہلے چند ضروری شرائط کا جاننا ضروری ہے۔ شرائط شرط کی جمع ہے، اور شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے پائے جانے سے حکم پایا جائے اور اس کے نہ پائے جانے سے حکم بھی نہ پایا جائے، جس کے وجود سے حکم کا وجود ممکن ہو اور اس کے عدم سے حکم کا عدم ہونا لازم آئے۔ تو جیسے نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس طرح نماز کی یہاں چند شرائط بیان کی گئی ہیں۔
یہاں نماز کی جو شرائط صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں وہ استقبال قبلہ، ستر عورت، تعدیل ارکان اور طہارت ذکر کی ہے، جبکہ نماز کی جو شرائط ہیں وہ سب سے پہلے ہے وقت کا داخل ہونا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز وقت مقررہ پر اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط جو صاحب کتاب نے ذکر نہیں کی، پہلی شرط یہ ہے کہ وقت کا داخل ہونا۔ اگر وقت ہی نہیں ہوا نماز کا اور آپ نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک دن ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی، پہلے ہی اذان دے دی، تو نبی علیہ السلام فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع ویقول فینادی ان العبد نام، آپ نے انہیں حکم دیا بلال کو، جاؤ واپس جاؤ اور اونچی آواز سے یہ اعلان کرو کہ ان العبد نام، بندہ سویا رہ گیا تھا غفلت کی بنا پر، سوئے ہوئے کی حالت میں اذان دے دی ہے غلطی سے، ابھی وقت نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز وقت کا داخل ہونا ہے، جو یہاں صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، قبلہ کی سمت رخ کر کے نماز پڑھنا۔ تو یہ استقبال قبلہ فرضی نماز کے لیے شرط ہے، اور نفلی نماز کے لیے نیت باندھتے وقت استقبال قبلہ ہونا ضروری ہے۔ استقبال قبلہ کا مطلب ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ فرضی نماز میں قبلے کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے، لیکن نفلی نماز میں نیت باندھتے وقت اپنی سواری کا یا اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا ضروری ہے۔ فرضی نماز کے لیے کیوں ضروری ہے؟ نبی علیہ السلام نے قبلے کی طرف فاستقبلوها کے الفاظ سے حدیث ثابت ہے کہ آپ نے ثم استقبل القبلہ کے الفاظ بھی ہیں، فاستقبلوها کے الفاظ بھی ہیں۔ تو ثم استقبل القبلہ، پھر آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ جا اذا قمت الی الصلاۃ، تو جب تم نماز کا ارادہ کرو وضو کرو اور پھر قبلے کی طرف سمت کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ امر کا صیغہ، اس سے استقبال قبلہ شرط ہونا لازم آتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا نماز کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ فرضی نماز سواری پر نہیں پڑھی، بلکہ قبلے کی سمت رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ البتہ ایک مرتبہ صحابہ نے اندھیرے میں اپنی طرف سے اجتہاد کر کے کوشش کر کے نبی علیہ السلام اور صحابہ نے نماز پڑھی، صبح ہی تو پتہ چلا کہ قبلہ اور سمت میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس سمت بھی رخ کرو گے وہیں ہے اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ تو یہ آیت سے صحابہ کو نبی علیہ السلام کو تسلی دے دی گئی کہ ایک بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، قبلے کا معلوم کر کے پھر نماز پڑھتا ہے، اور پھر اسے بعد میں علم ہوتا ہے کہ اس نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ رہا مسئلہ جو میں نے نفلی نماز کا ذکر کیا، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سواری پر بیٹھ کر نفلی نماز پڑھتے تھے، اور جب نماز شروع کرتے تو اپنی سواری کو قبلے کی سمت کر لیتے اور نیت باندھ لیتے، نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہہ کر، ثم یصلی حیث توجہت بہ راحلتہ، پھر نبی علیہ السلام نماز اپنی نفلی جاری رکھتے جدھر کو بھی آپ کی سواری کا رخ ہوتا۔ تو نفلی نماز کے لیے نیت باندھتے وقت قبلہ سمت ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ سواری پر بیٹھے ہیں، آپ یہاں سے خانے وال جا رہے ہیں یا سندھ جا رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، تو آپ ٹرین پر بیٹھے ہیں، اگر آپ نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے سیٹ پر اپنا رخ قبلہ کی سمت کریں گے اور نیت باندھ لیں گے، پھر اپنا رخ سیدھا کر کے نماز پڑھتے رہیں گے جدھر کو بھی ٹرین کا رخ ہو، جدھر کو بھی ٹرین جا رہی ہو، لیکن نیت باندھتے وقت قبلے کی سمت ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تھا استقبال قبلہ دوسری شرط۔ پہلی شرط تھی وقت کا داخل ہونا، دوسری قبلے کی سمت ہونا۔ اسی حدیث سے استدلال کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کوئی بھی نماز فرضی سواری پر نہیں پڑھی، تو اس لیے
سواری پر ہم اہل الحدیث کے نزدیک نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، فرضی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ دیگر علماء اور اس وقت کے سعودی علماء سواری پر جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں، اس لیے راجح یہی ہے کہ فرضی نماز سواری پر نہیں پڑھی جا سکتی۔ تیسری شرط ہے ستر عورت۔ عورت کہتی ہیں شرمگاہ کو، اپنے ستر کو، مخصوص اعضاء کو ڈھانپنا، یہ نماز کے اندر تیسری شرط ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف کی آیت نمبر 31۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے بنو آدم، ہر سجدے کے وقت، ہر نماز کے وقت، ہر مسجد کے وقت آپ اپنی زیب و زینت کو اپناؤ۔ تو ستر عورت، اب یہ مسئلہ ہے کہ مرد اور عورت کا ستر، جس جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، وہ کون سا حصہ ہے؟ تو مرد کے لیے اپنی ناف سے نیچے سے لے کر اپنے گھٹنوں سے اوپر والا حصہ، گھٹنوں سے اوپر والا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے حدیث موجود ہے۔ اب ہمیں غطی فخذک، آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ اپنی ران کو ڈھانپو، فإن الفخذ عورت، کیونکہ ران بھی شرم گاہ میں ستر میں شامل ہے، تو شرم گاہ کے اندر رانے بھی شامل ہیں، اسی لیے وہ کھلاڑی جو اپنی رانے ننگی کر کے اسے فٹ بال کھیلتے ہیں یا ریسلنگ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا کھیل جس میں مرد اپنی رانے ننگی کر کے کھیلیں، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دیکھنا اسے جائز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غطی فخذک فإن الفخذ عورہ، اپنی ران کو ڈھانپو، ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے۔ تو مرد کا ستر گھٹنوں سے اوپر سے لے کر ناف سے نیچے والا حصہ، یہ ڈھانپنا فرض ہے، اور باقی جسم کو ڈھانپنا یہ جو ہے مستحب ہے۔ نماز کے اندر ڈھانپنا، یہ حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو یہ مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے 2492 نمبر پر 2492، اور جامع ترمذی کے اندر 2801 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ یہ تو تھا مرد کا ستر، رہا مسئلہ عورت کا ستر۔ تو عورت کا سارا جسم ہی ستر ہے، سارے جسم کو ڈھانپنا ہی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی کی، والمرأۃ عورۃ، اور عورت سارے کا سارا جسم اس کا ستر ہے، سارے جسم کو ڈھانپنا چاہیے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے 1175 نمبر پر 1175۔ اور دوسری روایت آپ نے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا مگر اوڑھنی کے ساتھ۔ یہ ابو داؤد کی 641 641 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ عورت کا سارا جسم ہی ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے یا صحابہ سے ایسا کوئی عمل نہیں کہ آپ نے عورتوں کو اجازت دی ہو، البتہ جو قرآن کریم کی آیت سے الا ما ظہر منہا، یعنی عورت کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ، یا منہ، عورت اس کے لیے ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ عورت اگر کسی خلوت میں علیحدگی میں نماز پڑھ لی ہو جہاں اجنبی لوگ نہ آئیں۔ اگر اجنبی لوگوں کا بھی وہاں آنا ہو، اگر وہاں پرائے مرد بھی وہاں آتے ہیں یا ان کے آنے کا اندیشہ ہو، پھر عورت کو پردہ کر کے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ البتہ اگر وہ اپنے پاؤں کا یعنی پشت کو یا اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اگر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی دستانے یا جرابوں کے ذریعے ڈھانپ لے تو یہ افضل ہے اور تقوی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ تو عورت کا سارا جسم ہی البتہ پردہ ہے، اسے ڈھانپنا چاہیے سوائے ہاتھ اور منہ کے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہ عورت کی سب سے بہترین نماز فی قعر بیتہا، جو اپنے گھر کے بالکل درمیانے حصے میں پڑھے، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑتی ہو، یہ عورت کی سب سے اچھی نماز ہے۔ تو یہ تھی تیسری شرط
کہ اپنے سطر کو ڈھانپنا، تو یعنی استقبال قبلہ، وقت کا داخل ہونا، اپنے سطر کو ڈھانپنا، اور چوتھی شرط ہے طہارت۔ یہاں صاحب کتاب نے تعدیل ارکان بھی شرط میں ذکر کیا، جبکہ تعدیل ارکان تمام ارکان کو اچھی طرح ادا کرنا، سکون سے ادا کرنا، یہ تعدیل ارکان شرط میں شامل نہیں بلکہ نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ شروط ہیں اور کچھ مستحبات ہیں، تو نماز کے ارکان یعنی نماز کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ تمام اعضاء کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے ادا کیا جائے، تو یہ صاحب کتاب نے سے شرط قرار دیے، جبکہ راجح یہی ہے کہ یہ تعدیل ارکان کا مسئلہ تمام اعضاء کو سکون سے ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کرنا، رکوع سجدے میں اطمینان، تو یہ نماز کا رکن ہے، نہ کہ نماز کی شرط ہے۔ تو چوتھی شرط بنتی ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت کا مطلب ہے صفائی ستھرائی، پاکیزگی حاصل کرنا۔ تو طہارت جسم کی بھی ہونی چاہیے، طہارت لباس کی بھی ہونی چاہیے، طہارت جگہ کی بھی ہونی چاہیے، تو یہ ہر قسم کی طہارت۔ اس لیے بعض علماء نے طہارت کی دو صورتیں بیان کی، ایک ہے ظاہری طہارت اور دوسری ہے حکمی طہارت۔ ظاہری نجاست سے مراد یہ ہے کہ پاک ہونے کا مطلب کہ انسان کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، ان پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، یعنی ان پر پیشاب کے چھینٹے نہ ہوں، یا حیض نفاس کا خون یا منی کے قطرے یا دیگر اس طرح کی جو غلاظت ہے وہ انسان کے نہ بدن کو لگی ہو نہ کپڑے کو لگی ہو، اس کا بدن بھی صاف ہو اور اس کے کپڑے بھی صاف ہو، اور اس کی جو جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی صاف ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے ظاہری نجاست سے طہارت حاصل کرنا، اور دوسری ہے حکمی نجاست۔ حکمی نجاست مراد انسان جب بے وضو ہو جاتا ہے، اس کے سبیلین یعنی پیشاب یا پخانے کے راستے کسی بھی چیز کا خروج ہو جائے تو انسان کا وضو نہیں رہتا۔ جب وضو نہیں تو وہ اس پر حکمی نجاست پائی جاتی ہے، ظاہر انسان خود پاک ہے لیکن اس پر حکم نجاست کا لگا ہوا ہے۔ تو یہ کہ اس میں طہارت صغرا، طہارت کی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طہارت صغرا، ایک ہوتی ہے طہارت کبریٰ۔ طہارت صغرا سے مراد بے وضو ہونے پر وضو کر لینا، اور طہارت کبریٰ کا مطلب ہے کہ انسان پلید ہو جائے، جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے اور وہ طہارت کبریٰ یعنی غسل کر لے، تو یہ غسل کرنے پر طہارت کبریٰ حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر طہارت کبریٰ پائی جائے تو طہارت صغریٰ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک بندے نے غسل کر لیا ہے، اب اسے غسل کر کے باہر نکلا تو اذان ہوئی، تو اب وہ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ دوران غسل اس کا اپنے جسم کی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگا ہو۔ اگر دوران غسل جسم کو ہاتھ لگ جائے جو جسم انسان کے اعضائے مخصوصہ ہیں تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے۔ طہارت کا اس میں پاک پانی کا مطلب یعنی جو پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ اپنی اصلی کیفیت پر تو وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ جو پانی بھی کنویں سے آئے یا سمندر سے ہو تو وہ پانی پاک ہے۔ نبی علیہ السلام سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ طہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی طہور ہے۔ طہور اور طاہر میں فرق ہے، طہور اور طاہر میں فرق ہے۔ طہور کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کر دے، جیسے مثال کو پانی، صاف شفاف پانی وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، لیکن طاہر کا مطلب ہے جو خود تو پاک ہو لیکن دوسری کسی چیز کو پاک نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر سیب کا جوس ہے یا گاجر کا جوس آپ نے نکالا، اب وہ خود پاک ہے لیکن وہ کسی اور کو چیز کو پاک نہیں کر سکتا، مثال اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، اب اس سے کسی جگہ غلاظت لگ گئی ہے تو اس کو
کپڑے کو اس سے دھویا نہیں جا سکتا. تو طہور اور طاہر کا مطلب فرق ہے. طہور کہتے ہیں جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو، اور طاہر کہتے ہیں جو خود پاک ہو. تو یہاں پانی کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ہمیں کہ ان الماء لا ینجس، پانی پلید نہیں ہوتا الا ان تغیر ماء لون الا ان تغیر طعمه او لونه او ریحه. پانی کے اگر تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے تو پانی پلید ہو جاتا ہے. لیکن دوسری روایت میں اس کی صراحت ہے بنجاست تحدث فیہ، اگر کسی پانی کے اندر غلاظت گر جائے، اگر کسی پانی کے اندر غلاظت گر جائے اور اس سے غلاظت کے گرنے پر اس کے تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے، یعنی اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے یا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے یا اس کی بو تبدیل ہو جائے، یعنی وہ بدبودار ہو گیا نجاست گرنے سے، تو وہ پانی پلید ہو جائے گا. پانی اگر اپنی اصل حالت میں ہو اور پانی میں کوئی گندگی گر جائے، گندگی کا گرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر ٹب پانی کا تھا، اس میں سیاہی کا قطرہ گر گیا، رنگ بدل گیا، لیکن وہ پانی پلید نہیں ہوگا کیونکہ اس میں نجاست نہیں گری. شرط یہ ہے کہ نجاست گرنے سے اگر پانی کے تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، اس کی بو تبدیل ہو جائے تو وہ پانی پلید ہو جاتا ہے. البتہ نبی علیہ السلام کے ایک فرمان میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ پانی تھوڑا ہو تو نجاست گرنے سے وہ نجاست کو قبول کر لیتا ہے، پانی زیادہ ہو تو نجاست گرنے سے وہ پانی پلید نہیں ہوتا. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی دو کلے ہو تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا، اس میں گندگی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. قلتین سے مراد 275 گیلن، یعنی 350 گیلن کے قریب اگر پانی ہو تو اس کے اندر نجاست گر جائے تو اس کے اوصاف تبدیل نہیں ہوں گے. جب تبدیل نہیں ہوں گے تو پانی استعمال کے قابل ہے. تو یہ تھا پانی کی حیثیت کے حوالے سے میں نے مختصر آپ کو بیان کر دیا. اس کے بعد ہے غسل واجب کا طریقہ. غسل واجب کے طریقے سے پہلے مناسب یہ کہ ہم نیچے والی ہیڈنگ پڑھیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے. طریقہ تو بعد میں، پہلے یہ دیکھیں کہ غسل واجب کب ہوتا ہے. تو یہاں صاحب کتاب نے دو صورتیں بیان کی ہیں غسل کے واجب ہونے کی. خواب میں احتلام ہو جائے، یعنی خواب انسان دیکھے، خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھی، ایسا منظر دیکھا کہ جسم سے انسان مرد کے مادہ منویہ کا خروج ہو جائے، یا اسی طرح عورت کو احتلام ہو جائے تو عورت کے جسم پر تری آ جائے، تو عورت یا مرد دونوں خواب میں کوئی منظر دیکھیں، کوئی خواب دیکھیں اور اس میں وہ دیکھا کسی سے ہم بستری کی جا رہی ہے، تو اس سے اگر مرد کے جسم سے علی وجہ دفق اچھل کر جو پانی نکل آئے تو اس سے غسل فرض ہوتا ہے. اس طرح عورت تو نبی علیہ السلام کے پاس سلیم رضی اللہ عنہ آئی، حضرت انس کی والدہ حضرت سلمہ بھی پاس بیٹھی تھی، نبی کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ. حضرت سلیم رضی اللہ عنہ فرمانے کہ اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کے رسول اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، کیا عورت پر بھی غسل فرض ہوتا ہے جب وہ احتلام والی ہو جائے؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا حیرت کی بنا پر کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المترا ما یر الرجل، بے شک عورت بھی خواب میں وہ کچھ دیکھتی ہے جو آدمی دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ پانی کو دیکھے اپنے جسم پر، اپنی شرمگاہ پر تری محسوس کرے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا اور وہ غسل کرے گی. اس روایت سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ عورتوں کے اندر احتلام کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم، جبکہ مردوں کے اندر بچے کے بالغ ہونے کی علامت ہی احتلام کو قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے پھر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ فمن این یکون الشبہ،
اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو بچے کی بعض مرتبہ مشابہت اپنی ماں پہ کیوں چلی جاتی ہے؟ اس کا مطلب بچے کی اپنی ماں سے مشابہت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بطور دلیل یہ بات بیان کی کہ فمن این یکون الشبہ، اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو بچے کی اپنی ماں سے شکل و صورت پھر کیوں اس سے مشابہ ہوتی ہے؟ تو بہرحال یہ ہے کہ احتلام کی صورت میں شرط یہ ہے کہ اگر انسان نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد جسم پر یا کپڑے پر کوئی تری کوئی غلاظت دیکھی گئی تو پھر وہ غسل کرے گا، مرد یا عورت غسل کرے گی۔ اگر صرف خواب دیکھا، کوئی منظر دیکھا، کوئی عکس دیکھا، لیکن جسم پر یا کپڑے پر کوئی تری یا مادہ منویہ نہیں دیکھا گیا تو اس پر غسل نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی غسل کا پانی منی کے پانی سے ہے۔ اگر جسم سے کوئی مادہ نکلے تو پھر غسل فرض ہوتا ہے، اگر نہ نکلے تو پھر احتلام کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو احتلام کے لیے وہ ہے میاں بیوی کا ہم بستر ہونا، علیحدگی اختیار کرنا، حقوق زوجیت ادا کرنا۔ حقوق زوجیت کی صورت میں چاہے مادہ منویہ کا انزال ہو یا نہ ہو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اذا تجاوز الختان الختانہ، جب مرد کا ختنہ عورت کے ختنے سے تجاوز کر دے تو فقط واجب الغسل، یعنی دونوں کا شرمگاہ کا باہم مل جانا، دخول ہو جانا، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ شروع اسلام کے اندر پہلے یہ تھا کہ اگر میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں لیکن اگر مادہ منویہ کا انزال نہ ہوتا تو غسل فرض نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا جلس بین شعبہ الاربع، جب بندہ عورت کے 4 زانوں میں بیٹھے تو اس پر اگر دخول کر دے تو دونوں پر، میاں بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت عورت کے لیے ہے کہ عورت اگر اپنے مخصوص ایام سے یا اپنے نفاس کے ایام میں، مخصوص ایام سے یہ اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے کہ مہینے کے چند دنوں سے اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، جتنے دن وہ خون نکلے عورت ناپاک ہے، اللہ نے اس سے روزہ اور نماز اس سے اٹھا دی ہے، تو البتہ نماز کی قضائی نہیں دے گی اور روزے کی قضائی دے گی۔ تو یہ ہر بالغہ عورت کے لیے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب حج کرنے کے لیے گئی، مکہ بھی پہنچی تھیں تو ان کو مخصوص ایام شروع ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں آیا تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ رو نا، یہ تو اللہ کا وہ حکم ہے جو اللہ نے آدم کی سب بیٹیوں پر لکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اس پہ انسان کو پشیمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال مخصوص ایام ہوں یا نفاس سے جب عورت فارغ ہو، مراد جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے جسم سے کچھ دن خون نکلتا ہے، زیادہ سے زیادہ دنوں کی جو مقدار ہے وہ 40 ہے، لیکن اگر اس سے پہلے خون آنا ختم ہو جائے تو عورت پاک ہو جائے گی، اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا، اسی طرح حقوق زوجیت، یہ سب اس کے لیے مباح ہو جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ 40 دن پورے کیے جائیں، بلکہ جب عورت پاک ہو جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے اپنی نمازوں کو شروع کرے گی۔ تو یہ تھی غسل کی جو وجوب کی صورتیں ہیں۔ البتہ جمعہ اور عیدین کے دن غسل کرنا ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، راجح یہی ہے کہ جمعے کے دن یا عید کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے، افضل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو البتہ یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا ممنوع ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ انسان اپنے جو نہانے کی جگہ ہے وہاں پیشاب وغیرہ نہ کرے، کیونکہ جب پیشاب وغیرہ وہاں کرے گا تو جگہ پلید ہوگی تو شیطان وسوسات پیدا کرے گا، انسان اپنی نماز میں بھی وسوسات کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر غسل وغیرہ کرنا ہے تو پہلے پیشاب خانے سے فارغ ہو جائے، اپنے جسم پر جو غلاظت یا جو گندگی لگی ہے اسے اتار دے، جسم کو صاف کر لے اور پھر وضو کرے۔
تو اب آتے ہیں ہم غسل واجب کا طریقہ. غسل واجب کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھ کر اور اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا اگر غسل خانہ اور فلش ایک ہی جگہ ہے تو پھر یہ پڑھ کے اندر چلا جائے. سب سے پہلے پیشاب وغیرہ کرے, استنجا وغیرہ کرے, اپنے ہاتھ دھوئے, استنجا وغیرہ کرے, استنجا وغیرہ کر کے اپنے جسم سے جو بھی غلاظت اور گندگی ہے اسے دھوئے, صاف کرے. دھونے کے بعد دوبارہ پھر ہاتھ دھوئے اور پھر مکمل وضو کرے. نماز والا وضو کرے گا لیکن مسا تک, پاؤں دھونا نہیں ہے بلکہ یا تو بازو دھونے تک یا سر کا مسا کرنے تک. راجے یہی ہے کہ وضو کرے نماز والا وضو لیکن سر کا مسا کرنے تک پاؤں نہیں دھوئے گا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرے گا بازو دھونے تک, سر کا مسا نہیں کرے گا بلکہ سر کا خلار اور سر پر چلو ڈالے گا. یہ دونوں طریقے ثابت ہیں. بار یہ کہ اپنا وضو کرنا جو آدھا کرے یا سر کے مسے تک جب وضو کر لے تو سب سے پہلے جیسے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے یا اپنے ہاتھ ٹوٹی کے نیچے کر کے دونوں ہاتھ گیلے کر کے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر اپنے سر کے بالوں کا خلال کرے گا, بالوں کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھوں کو گزارے گا, یعنی اپنے بالوں کا خلال کرے گا. پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنا پانی سے چلو بھرے گا, دونوں ہاتھ بھر کے اپنے سر پر ڈالے گا اور سر کو سر کے بالوں کو اس طرح مسلے گا جیسے تیل کی مالش کی جاتی ہے, ایسے مسلے گا تاکہ پانی جڑوں تک پہنچ جائے. البتہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے سر کی مینڈیاں کھولنا, اپنی لٹیں کھولنا ضروری نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول انی مرأۃ اشد ظفر راسی, اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ میں اپنی سر کی مینڈیاں بڑی مضبوطی سے باندھتی ہوں, بڑی سخت مینڈیاں کرتی ہوں. تو ان کو جو ہے کیا میں اس کو کھول لیا کروں غسل کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, انما یکفی کہ تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تو اپنی سر پر 3 چلو ڈالے اور بالوں کو تھوڑا سا حرکت دے تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے. سر کی جڑوں تک, سر کے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے, سارے بالوں کو گیلا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. جب اس طرح سے 3 چلو اپنے سر پر ڈال لے اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہایا جائے گا. لیکن پورے جسم پر پانی بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سے ابتدا کرے اور پھر بائیں طرف سے, پہلے دائیں طرف سارا جسم گیلا کرے پھر بائیں طرف اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا شروع کر دے. تو یہ تھا غسل واجب کا طریقہ. البتہ یہ ہے کہ جب آپ نے غسل کرنا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہیں, پھر جسم سے غلاظت وغیرہ دور کرنی ہے, پیشاب خانہ وغیرہ کرنا ہے, پھر دوبارہ ہاتھ دھو کر آپ نے جو ہے پانی کو استعمال کرنا ہے. لیکن ہاتھ دھوئے بغیر کسی ٹب کے اندر, پانی والے ٹب کے اندر ہاتھ ڈالنا یہ جائز نہیں ہے. کسی ڈبے کے ذریعے یا کسی ڈول کے کسی بھی چیز کے لیے پانی علیحدہ لیں, ہاتھ دھوئیں, پھر اس برتن کے اندر ہاتھ داخل کریں. تو یہ تھا غسل کا طریقہ. تو یہاں انہوں نے ذکر کیا تاہم حیض یا نفاس کے غسل میں مینڈیاں کھولنی ضروری ہیں. تو یہ انہوں نے ضروری قرار دیا, جبکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے انہیں اجازت دی تھی. تو یہ انہوں نے جو ضروری قرار دی ہے یہ مستحب ہے کہ عورت اتنے دن کیونکہ اس نے طہارت نہیں حاصل کی تو بہتر یہی ہے کہ سر کی جو مینڈیاں کھول لے, افضل یہی ہے. اس کے بعد صاحب کتاب نے ذکر کیا وضو کا طریقہ. کہتے ہیں پہلے صرف بسم اللہ پڑھیں تو بسم اللہ پوری پڑھ لیں یا صرف بسم اللہ پڑھ لیں وضو کے لیے, یہ دونوں طرح ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام سے جو روایت ہے لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ, اس بندے کا وضو جس نے بسم اللہ نہ پڑھی, وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. تو لیکن روایت صحیح نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ تمام مطلق روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے کہ ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے
ان روایات سے اس کی تائید ہو کر روایت قابل عمل ہے۔ اگر بندہ بسم اللہ پڑھنی بھول جائے تو اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر بسم اللہ چھوڑے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل بسم اللہ پڑھ لے۔ مکمل پڑھنا انہوں نے لکھا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ حدیث سے ثابت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے الفاظ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور جب بھی عرب کے اندر کوئی لغت یا اہل علم کوئی لغت میں اختلاف پائیں تو اس وقت قرآن کریم کی لغت کو، قرآن کریم کے سیاق کو فضیلت دیتے ہیں، افضل قرار دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں پوری بسم اللہ لکھی گئی ہے، تو اس لیے راجہ یہی ہے۔ جیسے سورہ نمل کی یہ آیت ہے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس لیے پوری بسم اللہ پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ البتہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اگر آپ فلش کے اندر جا رہے ہیں تو شروع میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں، واش روم میں، پیشاب خانے کے لیے اندر جاتے وقت باہر بسم اللہ پڑھ لیں، تاکہ اگر آپ نے اندر جا کے غسل کرنا ہے، اگر غسل خانہ اور فلش ایک ہی جگہ ہے، بہتر یہ ہے کہ فلش اور غسل خانہ تھوڑا سا آپس میں اگر ایک ہی جگہ بھی ہو، ایک ہی کمرے میں ہو، ایک ہی جگہ پر ہو، تو تھوڑا سا آپس میں فرق ہونا چاہیے تاکہ پیشاب کے چھینٹے غسل خانے میں نہ پڑیں۔ بہر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ داخل ہوں تاکہ اندر جا کر آپ کو بسم اللہ نہ پڑھنی پڑے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنا وضو کریں گے۔ وضو کرنے کا طریقہ نبی علیہ السلام سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے غلام حمران سے پانی منگوایا اور پھر وضو کر کے دکھایا۔ وضو کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے، اپنے ہاتھ دھوئیں گے اور اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان اپنی انگلیاں گزاریں گے، یعنی خلال کریں گے، اور اپنے گھٹ تک اپنا دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئیں گے، اور دیکھیں کہیں انگلیوں کے درمیان یا کہیں جوڑوں میں کہیں جگہ خشک نہ رہے، دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ پھر ایک چلو پانی لیں، دائیں ہاتھ سے چلو بھریں اور آدھا چلو منہ میں ڈال لیں اور آدھا ناک میں ڈال لیں۔ یہ ہے اگر آپ نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ نے غسل کے لیے وضو کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ کلی علیحدہ کریں، ایک چلو سے 3 مرتبہ کلی کریں اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں۔ اور اگر آپ نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے، غسل جنابت کے لیے نہیں کر رہے، تو پھر ایک چلو پانی لیں، دائیں ہاتھ میں پانی بھریں اور اس آدھے پانی کو منہ میں لے دیں اور آدھے کو ناک میں چڑھا دیں، تو پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑیں۔ تو یہ آپ نے نبی علیہ السلام نے اپنے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ثم تمزمز واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرات 3 مرتبہ آپ نے یہ کیا۔ پھر ثم غسل وجہہ، پھر آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا، تو اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پیشانی کے اوپر جہاں سے بال، سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، اس سے نیچے لے کر دونوں کانوں کے، جو کانوں کے درمیان میں چھوٹا سا حصے ہوتے ہیں وہاں تک اور نیچے تھوڑی سمیت، یہ سارا چہرہ ہے۔ اس چہرے کو آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر صحابہ کرام کے پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ داڑھی کے خلال کے حوالے سے روایات جو ہیں اس میں کمزوری ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرمایا کہ داڑھی کے خلال کے بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ تو بارہ یہ کہ اگر داڑھی کا خلال کرنا چاہے تو جائز ہے، افضل نہیں ہے، بس جو آپ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں اسی کے ذریعے آپ داڑھی کا خلال کریں گے، داڑھی میں سے ہاتھ گزاریں گے۔ پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے ڈال کر کے داڑھی کا خلال کریں،
پھر دایاں ہاتھ یعنی کوہنی تک، ثم غسل یدہ الیمنی الی مرفقہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا اپنی کوہنی تک، پھر بائیں کو دھویا کوہنی تک، تو کوہنیوں سمیت اپنے دونوں بازو دھونے کے بعد پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ تو آپ نے ثم بدا بمقدم رأسہ، اپنے سر کی مسح کی ابتدا اپنے جہاں سر پر پیشانی کے اوپر بال اگے ہوتے ہیں یہاں سے دونوں ہاتھ جوڑ لیں، اور جو آپ کے انگوٹھے ہیں وہ کانوں کے پاس آ جائیں، اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں انگلیاں آپس میں جوڑ لیں۔ سب جو سننے ہیں وہ پریکٹیکل طور پر کریں کہ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑیں اور اپنے انگوٹھے جو ہیں کانوں کے پاس رکھ لیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو بادہ بمقدم رأسہ، سر کے ابتدائی حصے سے اللہ کے رسول نے ابتدا کی، ثم ذهب بهما الى قفاه، ثم اقبل بهما، آپ آگے سے دونوں ہاتھ اس طرح ساتھ جڑے ہی پیچھے لے کر جائیں، الى قفاه، اپنی گدی تک۔ نبی علیہ السلام اپنی گدی کہتے ہیں جہاں تک گردن پر بال ہوتے ہیں، گردن تک سر کے بال جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے کے جائیں، پھر اسی طرح ہی واپس لے کر آئیں۔ بعض لوگ اوپر سے بس ہاتھ پھیرتے ہیں کہیں بال خراب نہ ہو جائیں یا پف خراب نہ ہو جائے یا کوئی بالوں کا ڈیزائن خراب نہ ہو جائے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام دونوں ہاتھوں کو اس طرح پیچھے لے جاتے، پھر ثم ادبر بہما، پھر پیچھے سے اپنے دونوں ہاتھ آگے لے کر آتے، اور پھر جو شہادت والی انگلیاں ہیں، جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے، ان انگلیوں کو کانوں میں داخل کریں اور کانوں کے اندر اس طرح اوپر تک پھیریں۔ جو کانوں کا پردہ ہے، جو بیرونی حصہ کانوں کا، جو کان ہیں، ان پر کانوں کے اندرونی حصے میں پھیریں، اور جو انگوٹھے ہیں اس سے نیچے سے اوپر کی طرف آپ اپنے انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کا مسح کریں گے۔ تو اس طرح سے کانوں کا مسح کرنے کے لیے دوبارہ اپنے ہاتھ بھگونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس ہاتھوں کی طریق سے آپ نے مسح کیا تھا اسی کے ساتھ ہی آپ اپنے کانوں کا مسح کریں گے۔ سر میں کانوں کے اندر انگلی گھمائیں اور کانوں کی لو سے شروع کر کے اگلی جانب کو لے کر آئیں، تو یہ کانوں کا اس طرح سے مسح ہو جائے گا۔ البتہ نبی علیہ السلام سے گردن کا مسح ثابت نہیں ہے، اور اس بارے میں جو روایت ہیں وہ ضعیف ہیں۔ کانوں کے مسح کے لیے علیحدہ وضو کرنا، علیحدہ پانی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں صاحب کتاب نے صفحہ نمبر 11 پر ذکر کیا کانوں کے مسح کے لیے الگ دوبارہ پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کا مسح، جو پہلا پوائنٹ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 11 پر، بلکہ سر کا مسح کرنے کے بعد اسی پانی سے کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں، پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک، جسے آپ اردو میں گٹے کہتے ہیں، تو پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک، پھر بایاں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں گے، تو اس طرح سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اگر وضو والی جگہوں میں سے کسی جگہ پر زخم ہو جائے، زخم ہو یا پٹی بندھی ہوئی ہو، تو پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے آپ مسح کر کے پٹی باندھیں۔ جرابوں پر مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو کر کے جرابیں پہنی ہوں، لیکن پٹی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کو اچانک زخم لگ گیا، بازو پر پٹی لپیٹ دی گئی ہے، تو بس آپ ہاتھ گیلا کریں گے اور اس پر اپنی بازو پر پھیر لیں گے، پٹی پر پھیر لیں گے، اس سے وضو ہو جائے گا۔ سر کی آخری ہیڈنگ ہے سر کے مسح کے علاوہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یا 2 مرتبہ دھونا، یا ایک دفعہ دھونا۔ تو اس بارے میں مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ وضو کے اندر سر کے مسح کے علاوہ تمام اعضاء کو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 2 یا 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اگر 1 مرتبہ دھونے سے آپ کا بازو یا آپ کا ہاتھ اچھی طرح گیلا ہو چکا ہے تو آپ کا فرض پورا ہو گیا ہے، اور آپ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو کرتے ہیں تو وہ سنت ہے،
البتہ آپ نے فرمایا کہ فمن زاد علی ھذا، جس نے 3 سے زائد مرتبہ یہ کام کیا، فقد اساء، اس نے برا کام کیا، وتعدى، اور اس نے زیادتی کی، وظلم، اور اس نے ظلم کمایا ہے۔ اس لیے سنت 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 2 اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور 3 سے زائد مرتبہ اپنی اعضاء کو دھونا یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کام کیا اور اس نے زیادتی کی اور ظلم کمایا۔ تو یہ تھا طہارت میں غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ۔ اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 12 پر، نماز کا طریقہ۔ نماز کے طریقے میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ نماز کی نیت ہے، اور نماز کی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، القصد والارادہ، نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے اور یہ دل میں ہی کی جاتی ہے۔ نماز کے حوالے سے زبان سے نیت کرنا نبی علیہ السلام سے کہیں ثابت نہیں، نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں، سائے ستہ میں بھی نہیں، حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں، اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں، کسی ایک حدیث کی کتاب میں بھی کوئی ضعیف حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تمام مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ یہ زبان کے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے الفاظ ہیں کہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پیچھے سے امام کے تو بطور فرض، تو رخ قبلہ سمن، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ جوڑے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز عربی میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نیت اردو میں بیان کی ہو؟ بہر کسی بھی حدیث میں، نہ اردو میں نہ عربی میں، کسی بھی میں نماز کی نیت زبان سے یہ الفاظ نہ ثابت ہیں اور نہ منقول ہیں، لہذا یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اپنی عبادت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس عمل کی نیت موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو میقات پر حدیث میں ثابت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کہتے ہیں اللہم لبیک عمرہ، کہ اللہ میں عمرے کے طور پر حاضر ہو رہا ہوں۔ اب جو چیز ثابت ہے صحابہ نے بیان کر دی ہے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے وہ کسی بھی صحابی سے مروی نہیں ہے، لہذا نماز کے لیے نیت تو ہونی چاہیے کہ آپ فرض پڑھ رہی ہیں، سنتیں پڑھ رہی ہیں، ویتر پڑھ رہے ہیں، تو یہ نیت تو ہونی چاہیے، لیکن دل میں، زبان سے اس کا ارادہ نہ شرعی طور پر ثابت ہے، نہ نبی علیہ السلام کا یہ فعل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ تکبیر جو حرمت والی ہوتی ہے۔ اصل کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کی حرمت میں داخل ہونا اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہے، و تحلیلها، اور نماز کی حرمت سے باہر نکلنا التسلیم، السلام علیکم کہنے سے ہے۔ گویا کہ اگر آپ نے نماز میں داخل ہونا تو آپ اللہ اکبر کہیں گے تو نماز میں داخل ہوں گے۔ اگر جماعت ہو رہی تھی تو آپ جلدی سے آئے اور آپ نے اللہ اکبر کہے بغیر نماز میں داخل ہو گئی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن ہے، اور رکن نہیں ہوگا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تکبیر تحریمہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یعنی حرمت والی، حرام کر دینے والی، یعنی جب آپ نماز میں داخل ہوگے تو آپ اس کے لیے گفتگو کرنا، دنیاوی معاملات میں مصروف ہونا یہ حرام ہو گیا، آپ نماز کے حرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور جب بندہ حدود حرم میں آ جائے پھر اس پر پابندیاں نافذ ہوتی ہیں۔ اسی طرح نماز کی حرمت تکبیر تحریمہ سے ہے۔ اور آپ نے تحلیلها، اور نماز سے نکلنا السلام علیکم سے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ نماز پڑھا، اچانک بچے کوئی خطرناک چیز کو پکڑنے لگا ہے تو یہ نہیں کہ آپ نماز توڑ کے فوراً چلے، نہیں، پہلے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام پھیریں گے، پھر نماز سے باہر نکلیں گے۔ نماز کو توڑ کر بھی جانا ہے تو سلام پھیر کر نکلیں گے، ویسے نہیں نکلیں گے۔ تو نماز سے باہر نکلنے کے لیے سلام ہونا ضروری ہے۔ اس طرح لوگ بات دیکھیں کہ نماز میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو بعد میں آ کر ملتے ہیں تو پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد امام جس حالت میں رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا تشہد میں تو پھر تشہد کی حالت میں منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں، صرف اللہ اکبر کہیں، ہاتھ اٹھا کر نماز میں آپ داخل ہو جائیں گے، اس لیے ہاتھ باندھنے ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھانے کے 2 طریقے ہیں نبی علیہ السلام کے۔
ایک طریقہ ہے کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر۔ تو جو بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں سب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اپنے کندھے کے برابر کریں، اور دونوں ہاتھوں کا جو رخ ہے وہ قبلہ سمت ہونا چاہیے۔ جیسے انسان کا بدن قبلہ سمت ہوتا ہے، انسان کے ہاتھوں کی بھی عبادت ہے، اور جیسے انسان کے لیے قبلہ سمت ہونا ضروری ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں کا بھی قبلہ سمت ہونا ضروری ہے۔ بعض ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین کی طرف ہوتی ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور بعض کانوں کی لو کو پکڑتی ہیں اور ہاتھوں کا رخ جو ہے انسان کی کن پٹیوں کی طرف ہوتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ سب بھائی اور بہنیں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے کندھوں کے برابر، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو یہ بالکل ہاتھ قبلہ سمت ہوں، اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں نہ بالکل جڑی ہوں نہ بالکل کھلی ہوں، بلکہ درمیانے درجے میں ہوں، متوسط عام حالت میں جو ہوتی ہیں اس طرح سے، نہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں نہ بالکل آپس میں بند ہوں، تو درمیانے درجے کی ہوں۔ یہ ہے پہلا طریقہ ہاتھ اٹھانے کا۔ دوسرا طریقہ حدیث میں ہے کہ کان یرفع یدیہ شہمت اذنیہ، اور ایک میں حیال اذنیہ، آپ اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے کانوں کی لو کے برابر۔ کانوں کی لو کہتے ہیں جہاں عورت کانٹے یا بالیاں پہنتی ہے، لٹکاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں کانوں کی لو۔ تو کانوں کی لو کے برابر آپ کے انگلیاں ہوں تو یہ کیفیت ہے ہاتھ اٹھانے کی، یا کندھے کے برابر ہو یا کانوں کی لو کے برابر ہو۔ یہ دو طریقے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ تو دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں کی لو تک اٹھائے جائیں اور پھر سینے پر ہاتھ باندھ دیے جائیں، نگاہیں ادھر ادھر نہ کی جائیں بلکہ سجدے کی جگہ پر مرکوز رہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحابی نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی نگاہیں سجدے والی جگہ سے تجاوز نہیں کرتی تھیں، اس لیے جہاں تک آپ سجدہ کرتی ہیں اس سے آگے آپ کی نگاہیں اٹھنی نہیں چاہیے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایاکم والالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فإنہا ہلاکت، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور ایک کہ آپ نے فرمایا کہ لتنہون عن الالتفات فی الصلاۃ، تو جان تم ضرور اپنی نگاہیں ادھر ادھر پھیرنے سے باز آ جاؤ گے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لترفعن ابصارکم فی الصلاۃ او لا ترجو الیہم، تم ضرور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف ادھر ادھر اٹھاتے ہو، یا تو تم باز آ جاؤ گے یا پھر تمہاری نگاہوں کو اللہ اچک لے گا، تمہاری بینائی ختم کر دے گا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ اور ایک بار میں ہمیں کہ ان الالتفات فی الصلاۃ هو اختلاس، آپ سے پوچھا گیا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے، تو آپ کہ هو اختلاس، یہ اچکنا ہے، یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، کہ شیطان بندے کی نماز سے اتنا حصہ چھین لیتا ہے، جیسے کوئی کھانے کی چیز پڑی ہو اور پرندہ اٹھا کے لے جاتا ہے تو گویا کہ وہ حصہ آپ کا کم ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نماز میں جتنی دیر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے وہ شیطان اچک کے اتنا حصہ لے جائے گا، وہ آپ کی نماز کا حصہ نہیں رہے گا۔ تو وائل بن حجر رضی کی روایت ہے، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، علی صدرہ اپنے سینے پر، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا۔ تو نبی علیہ السلام سے جتنی بھی روایات ہاتھ باندھنے کی ہیں سب سے صحیح روایت یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ جو روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسند احمد میں پائی جاتی ہے، من السنتی وضع کف الکف تحت السرہ، سنت میں سے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا ناف کے نیچے، وہ روایت ضعیف ہے، اس میں عبد الرحمن الواسطی راوی ضعیف ہے، تو وہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے، اس کا نیچے یہاں نے حوالہ بھی ذکر کیا، سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے 859
99 نمبر پر. تو یہ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اللہ صدری ہی سینے پر. ہاتھ رکھنے کی 3 کیفیتیں ہیں. ایک ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھنا، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے. دوسری روایت ہے کہ گٹ پر گٹ رکھنا یعنی کلائی. اور تیسرا یہ ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کا جو گڑے والا حصہ ہے اس کو اپنے گٹ کے اوپر رکھا جائے. تو یہ 3 صورتیں ہیں. ایک چوتھی صورت بعض بات میں آتی ہے کہ کلائی کو کلائی پر رکھنا، یعنی آپ کے ہاتھ کی انتہا بائیں ہاتھ کی کونی تک جائے. تو یہ بھی طریقہ ہے. تو البتہ یہ اس طریقے ثابت ہیں کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھنا یا ہتھیلی کا جو گڑا ہے دائیں ہاتھ کا، ہتھیلی کا گڑا اس کو گٹ کے اوپر رکھنا. اور تیسرا کیا ہے کہ کلائی کے اوپر کلائی رکھنا. تو یہ تینوں طریقوں سے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، تینوں صورتیں جائز ہیں. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو چکے ہیں. اس کے بعد دعائے استفتاح ہے. استفتاح کہتے ہیں افتتاح سے کسی چیز کا افتتاح کرنا. تو دعائے استفتاح یعنی وہ دعا جو نماز کا افتتاح کرتے وقت پڑھی جاتی ہے. تو نماز کے شروع میں نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی. اللہم نقینی من الخطایا، اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. اللہ دھو ڈال میرے گناہوں کو. اللہم اغسل خطایا بالماء، پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ. تو یہ نبی علیہ السلام دعا پڑھا کرتے تھے. یہ دعا ہی پڑھنا زیادہ راجح ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. البتہ دوسری دعا سبحانک اللہم، یہ دعا پڑھنا بھی جائز ہے. افضل پہلی دعا ہے اور یہ دعا پڑھنا جائز ہے. اگر کسی کو وہ دعا نہیں آتی تو اگر یہ بھی دعا پڑھ لے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تو اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، وتبارک، اور ببرکت ہے اسمک، تیرا نام، وتعالی، تو اکٹھا پڑھیں گے وتبارک اسمک، وتعالی، اور بلند ہے جدک، تیری بزرگی، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا پڑھیں. اور یہ دعا پڑھنا ہی افضل ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم، کہ میں سننے والے جاننے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. من ہمزہ، اس کے چوکے سے. ونفخہ، اس کی پھونک سے. ونفثہ، اور اس کے دم سے، پھونک سے، یعنی جس میں تھوک شامل ہو. تو یعنی کہ اس کا معنی من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کی دیوانگی کے، اس سے کبر سے، اور اس کے شعروں سے. تو بہرحال جو اس کا لغوی معنی وہ یہی ہے جو میں نے بیان کر دیا. اس کے بعد اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام کے چاہے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے. البتہ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے اور مخفی آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے. البتہ مخفی آواز سے پڑھنا یہ افضل ہے اور مستحب ہے. جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی تھی. اللہ کے رسول جب اونچی آواز سے نماز پڑھاتے تھے، جہری نماز، یہاں امام جہری نماز میں بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے اور سری بھی، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ مخفی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام پڑھے، چونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں روایت موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی تھی. اس کا مطلب آپ بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد
اگر امام ہے تو وہ قرات کرے گا، اور قرات اونچی آواز سے کرے گا فجر میں، مغرب اور عشاء میں۔ اور اگر مقتدی ہے تو وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر امام اونچی آواز سے نماز پڑھا رہا ہو تو پھر امام کے پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور اگر امام ظہر اور عصر کی نماز پڑھا رہا ہے تو پھر امام اپنی قرات کرے گا سورہ فاتحہ کی بھی، اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائے گا پہلی دو رکعتوں میں۔ اسی طرح مقتدی بھی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سار کوئی چھوٹی سورت ملائے گا۔ یہ ظہر اور عصر کی نماز، جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے ان میں امام کے پیچھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ آہستہ آہستہ مقتدی امام کے پیچھے پیچھے پڑھے گا، اور پھر باقی جو ما فوق الفاتحہ فاتحہ کے بعد جو قرات ہے وہ امام کی قرات سنے گا مقتدی پہلی دو رکعتوں میں۔ آخری دو رکعتوں میں چاہے وہ عشاء کی ہو یا مغرب کی آخری تیسری رکعت ہو، یا یہ دو جو نمازیں ہیں اس میں باقی جو دو کے بعد والی رکھتے ہیں اس میں امام بھی اور مقتدی بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ تو یعنی قرات ہمیشہ پہلی دو رکعتوں میں ہوتی ہے، باقی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، چاہے آپ جہری نماز پڑھیں یا سری پڑھیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملاتے تھے، اور ہر نماز کی آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو یہی امام اور یہی مقتدی کا عمل ہوگا۔ البتہ اگر آپ نے سنتیں ادا کرنی ہے، سنتوں میں بھی اگر آپ نے 4 سنتیں کٹھی سنتیں پڑھنی ہیں تو پھر اس میں بھی اس طرح کریں گے، پہلی دو رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملائیں گے اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو البتہ امام کو چاہیے کہ امام 2 سکتے کرے، امام 2 سکتے کرے۔ تو نبی علیہ السلام سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہ آپ نماز میں 2 مرتبہ خاموش ہوتے تھے، تو قرات حضرت ام سلمہ رضی کی روایت میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرات کرتے تھے، اور ٹھہر ٹھہر کا مطلب یہ کہ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس طرح سے وقفہ کر کر کے تاکہ مقتدی کو بھی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملے۔ تو نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش ہوتے تھے تاکہ مقتدی اگر سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ رہ گیا تو وہ پڑھ لے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیوی نے آپ کی قرات کا یہ طریقہ بیان کیا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے قرات۔ تو اس کے بعد نہیں آپ نے جو ترتیل سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے امام نے اور مقتدی نے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کسی شخص کی کوئی نماز، لا صلاۃ یہ لا نفی جنس ہے، جس کو نماز کہیں گے اس میں فاتحہ ضرور ہوگی، اور جس میں فاتحہ نہیں وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ہی یہ قائم کیا ہے کہ باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی الصلوات کلھا، یعنی امام اور مقتدی کے لیے تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر روایت موجود ہے، اس میں اسی روایت کے آخر میں خلف الامام کے الفاظ بھی ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی خلف الامام، امام کے پیچھے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی، اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی نے پیچھے پیچھے اونچی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے لیے قرات مشکل ہوگی، آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہ ما لی انازع القرآن، کیا ہوا تھا کہ میرا قرآن سے جھگڑا کرایا جا رہا تھا کہ مجھ پر قرآن پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ تو صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول، فرمایا کہ لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، لا تقرؤوا الا بام القرآن،
لا تقرؤ الا بأم القرآن، تم میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے ام القرآن سورہ فاتحہ کی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی استثناء اس حدیث سے ثابت ہوگی کہ اگر امام اونچی آواز سے بھی قرات کرے تو مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر کسی کی نماز نہیں، چاہے کوئی امام ہو یا مقتدی ہو۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص اس سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور ان لوگوں صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ تو یہ نبی علیہ السلام جب سورہ فاتحہ کی قرات مکمل کرتے تو نبی علیہ السلام آمین کہتے تھے، اور صحابہ بھی آمین کہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت پا گئی، یعنی جب امام آمین کہتا ہے تو اس وقت پیچھے نماز پڑھنے والے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے بالکل موافقہ ہوگی، اسی جس وقت فرشتہ آمین کہہ رہا تھا اسی آواز کے برابر اس نے آمین کہا ہوگا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو امام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہنا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، بلکہ سیاست کی سب کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اور ایک روایت میں یہ کہ وَإِذَا قال امام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہے تو تم بھی آمین پیچھے کہا کرو، کیونکہ یہ دعا ہے، اور آمین کا مطلب ہے اللہم استجب، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی نہیں اس نے تو گویا اللہ سے دعا کی نہیں، اور جس نے دعا نہیں کی اس نے آمین کیا کہنا ہے، اور جس نے دعا مانگی اور آمین نہ کہا تو اس کی دعا بھی مکمل نہ ہوئی، تو اس لیے آمین کہنا ضروری ہے۔ بعض علماء جو یہ کہتے ہیں بھی آمین نہیں کہنی چاہیے، صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حتی ان فی المسجد للجتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اتنی اونچی آواز سے آمین کہتے حتی ان فی المسجد للجتن، کہ بے شک مسجد کے اندر گونج پیدا ہوتی، اور گونج تب آتی کب پیدا ہوتی ہے جب اونچی آواز سے کہا جائے، تو اس لیے امام اور مقتدی دونوں کو اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اونچی قرات رکھی ہے، بلند آواز سے قرات رکھی ہے، اور اس کی حکمت جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب فجر کی نماز پڑھتا ہے بالکل تازہ دماغ بالکل فریش ہوتے ہیں، تو فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قرات کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 آیات پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں۔ جو بندہ دن کی ابتدا جب بالکل فارغ البال تھا، دل و دماغ بالکل خالی تھے، اس وقت جب وہ قرآن سنے گا نا بڑے سکون سے، تو اس قرآن کا سارا دن اس کی طبیعت پر اثر رہے گا، اور سارا دن اللہ کی فرما برداری میں اور اپنے رب کی منشا کے مطابق وہ گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر جب بندہ سارا دن تھکا ماندہ چکنا چور ہو کر کام کاج سے تھکا ہوا آ کر مغرب کی نماز پڑھتا ہے، تو جب قرآن سنتا ہے تو قرآن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی ساری تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں، پھر اسے ایک سکون ملتا ہے کہ دوبارہ وہ بندہ ریفریش ہو جاتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، اور گویا کہ اللہ نے مغرب اور عشاء کی نماز میں اس لیے قرات بلند رکھی ہے کہ جو رات کی تاریکی میں انسان پر شیطان وسوسے ڈال سکتا تھا، وہ گناہ کر سکتا تھا، یا رات کی تاریکی میں موبائل کا غلط استعمال کر سکتا تھا، تو جب وہ عشاء کی نماز قرآن سن کے جائے گا تو ساری رات اس پر اس سنے ہوئے کا اثر رہے اس پر۔ باقی اس کی مزید حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ
آمین کے معنی دعا کو قبول کرنا. سورہ فاتحہ کے بعد جو میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کر دیا کہ ابو نعمان جو ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں چاہے سری نماز ہوتی یا جہری، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں نہیں پڑھتے تھے. تو یعنی اگر ظہر اور عصر کی نماز ہے تو اس میں امام بھی اور مقتدی بھی پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی صورت ملائے گا. اور جن نماز یعنی فجر، مغرب اور عشاء کے اندر جہاں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے تو ان نمازوں میں اگر دوسری کے بعد تیسری یا چوتھی رکعتیں موجود ہیں تو اس میں پھر صرف سورہ فاتحہ امام بھی پڑھے گا، مقتدی پڑھے گا. امام کی پہلی 2 رکعتوں میں جو قرات ہے وہ مقتدی کو بھی کفایت کر دے گی اور امام کو بھی کفایت کر دے گی. قرات سے فارغ ہو کر پھر مقتدی اور امام سب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ بالکل اسی طرح کندھوں کے برابر ہوں یا کانوں کی لو کے برابر ہوں اور بالکل برابر ہوں. ایسے جھٹکا دینا ہاتھوں کا اور صحیح طرح ہاتھ قبلے کی طرف نہ کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لکل رفع عشر کہ ہر رفع دین پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ہر رفع دین پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور جو بندہ 4 رکعتی نماز میں 10 مرتبہ رفع دین کرتا ہے اور اسے 100 نیکی ملتی ہے. اور ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسے ہیں کچھ مکتبہ فکر کے جو رفع دین کرنے کے قائل نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اگر تمہارے نزدیک رفع دین کرنا جائز نہیں بھی ہے لیکن اگر ایک کام کے کرنے سے نیکیاں مل رہی ہیں اور وہ بھی 100 نیکی تو انسان کو اتنی بڑی خیر سے محروم نہیں رہنا چاہیے. اگر ٹھیک ہے نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا لیکن کرنے سے ثواب تو مل رہا ہے تو انسان کو پھر بھی اختلافات میں نہ پڑے بلکہ نبی علیہ السلام سے سیاہ ستہ کی سب کتابوں کے اندر اور خصوصاً بخاری اور مسلم کے اندر رفع دین کی حدیثیں موجود ہیں. نہ کرنے کی ایک بھی روایت نہیں ہے جبکہ صحیح اور بخاری اور مسلم وہ کتابیں ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح احادیث پر مبنی ہے اور اس میں رفع دین کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، نہ کرنے کی ایک بھی روایت موجود نہیں ہے. تو اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اس کے بعد رفع دین کی جگہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے انسان رکوع میں چلا جائے گا. رکوع کے اندر حدیث میں ہے ثم حسر ظہرہ، نبی علیہ السلام اپنی کمر کو بالکل سیدھا کرتے تھے. جو پیچھے پیٹھ کی ہڈی ہے اس سے لے کر انسان کے سینے تک، کندھوں تک بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری کندھوں سے آگے جو انسان کا سر ہے اس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، نہ اللہ کے رسول اپنے سر کو نیچے کو جھکاتے تھے اور نہ ایسے اٹھاتے تھے کہ سامنے دیکھیں. تو گویا کہ بالکل کمر کے برابر ہی انسان اپنا سر کرے گا. پیٹھ کی ہڈی سے لے کر کندھے تک بالکل برابر اپنی کمر کو ہموار کرے گا اور اپنے سر کو، جو سر کی پیچھے گدی ہے، سر کی پشت ہے پیچھے والا حصہ، اس کو کمر کے بالکل برابر کرے گا. نہ پاؤں کی طرف دیکھے گا کہ سر جھک جائے اور نہ سجدے کی طرف سامنے دیکھے گا کہ سر اوپر اٹھ جائے بلکہ سر برابر ہو. اور تیسری کیفیت نبی علیہ السلام سے مروی کام ہے وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو وتر بناتے تھے یعنی کمان کی رسی کی طرح ٹائٹ کرتے تھے. کمان کی رسی کیسے؟ آپ جب رکوع میں جائیں گے تو آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک کا حصہ یہ کمان بن جائے گا اور آپ کے جو دونوں بازو ہیں جب وہ بالکل سیدھے ہوں گے تو وہ کمان کی رسی طرح ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ کے بازو وَوَتَّرَ يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی رسی کی طرح بالکل سیدھا کرتے تھے. نہ کونی آپ نے بینڈ کرنی ہے، نہ پہلوؤں کے ساتھ لگانی ہے، نہ نیچے جھکانی ہے. بالکل بازو جب سیدھے ہوں گے تو آپ کی کمر خود بخود سیدھی اور برابر ہو جائے گی. ایک تو یہ کیفیت. دوسرا یہ تو بازوں کی کیفیت ہوگی، سر کی کیفیت بھی میں نے بیان کر دی اور کمر کی کیفیت بھی بیان کر دی. اب رہا مسئلہ ہاتھوں کا.
تو ہاتھ سب بھائی اور بہنیں اپنے ہاتھ کھولیں اور ہاتھوں کی انگلیاں جتنی کھل سکتی ہیں کھول لیں. کھولنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں. دونوں گھٹنوں پر آپ نے اپنے ہاتھ رکھنے اس طرح سے کہ جو گھٹنے کی جو اوپر جس ہڈی کو چپنی کہتے ہیں وہ جو اوپر اٹھی ہوتی باہر کو نکلی ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈی جو ہے وہ آپ کی جو ہتھیلی ہے اس کے گڑے کے اندر ہونی چاہیے. ہاتھ کی ہتھیلی کے گڑے کے اندر گھٹنے کی ہڈی ہو اور آپ کی انگلیاں ساری کھلی ہوئی ہونی چاہیے. تو اس طرح سے آپ کریں گے. بعض لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں لیکن انگلیاں اکٹھی کی ہوتی ہیں یعنی نیچے الٹے ہاتھ کی ہوتی ہیں کوہنیاں باہر کو نکلی ہوتی ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ اپنے ہاتھ کو کھولیں اور اپنی انگلیاں جہاں تک کھل سکتی ہیں اپنے گھٹنے پر رکھیں اور پھر اپنے بازو کو بالکل سیدھا کر لیں. تو یہ رکوع کا طریقہ ہے. پہلی دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. پاک ہے تو اے اللہ اے ہمارے پروردگار اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے. تو یہ دعا پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اس میں اللہ کی تسبیح بھی آتی ہے اللہ کی تحمید بھی آتی ہے اور اپنے لیے استغفار بھی آ جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب سورہ نصر نازل ہوئی. سورہ نصر وادی یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جمرہ عقبہ کے پاس جہاں مینا کے اندر بڑے جمرات کو 10 روزہ دن کنکریاں مارتی ہیں 10 ذوالحجہ والے دن جمرہ عقبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نصر نازل ہوئی. اس سورت کے آخر میں لفظ ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد نبی علیہ السلام رکوع میں ہمیشہ یہی دعا پڑھا کرتے. اس کے بعد وفات تک نبی علیہ السلام یہی دعا پڑھا کرتے تھے. تو سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھنا افضل ہے. البتہ اس کی تعداد متعین نہیں چاہے 1 مرتبہ پڑھیں 2 مرتبہ پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں 5 مرتبہ پڑھیں جتنے مرتبہ مرضی پڑھیں اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے. البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان اللہ وتر یحب الوتر اللہ طاق ہے طاق کو پسند کرتا ہے تو طاق پڑھنی چاہیے لیکن کوئی تعداد متعین نہیں ہے. بہرحال باقی دوسری دعا ہے سبحان ربی العظیم. تو یہ سبحان ربی العظیم یہ کلمہ بعض روایت میں اس کے بارے میں 3 مرتبہ پڑھنے کا آتا ہے. البتہ اس کی بھی کم از کم 3 ہو زائد کی مرتبہ کوئی حد نہیں اس سے مرتبہ زائد مرضی مرتبہ آپ پڑھ سکتی ہیں. البتہ نبی علیہ السلام سے یہ مروی ہے کہ الا انی نہیت ان اقرا القرآن راکن او ساجدہ خبردار سن لو کہ میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں حالت رکوع میں یا حالت سجدہ میں قرآن پڑھوں. تو حالت رکوع میں یا حالت سجدہ میں قرآن کریم پڑھنا یہ منع ہے. البتہ اگر بطور دعا قرآن کی کوئی دعا بطور دعا پڑھنا چاہے تو جائز ہے یا مسنون کوئی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بطور تلاوت رکوع یا سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں کہ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا. تو رکوع سے اٹھتے وقت سر اٹھاتے ہوئے تمام انسان کے اعضاء برابر اپنی جگہ پر آ جائیں. حدیث میں حتیٰ یرجع کل فقار مکانہ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جائے. انسان بالکل سیدھا جب کھڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے بالکل سیدھا کھڑا ہوگا رکوع سے اٹھتے وقت لیکن رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کیا جائے گا. دونوں ہاتھ قبلہ سمت کانوں کی لو تک یا کندھوں کے برابر اٹھائے جائیں گے اور سمی اللہ لمن حمدہ یہ کلمات پڑھے جائیں گے. ربنا ولک الحمد. سن لی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی پکار جس نے اللہ کی حمد تعریف بیان کی. اے ہمارے پروردگار سب تعریفیں تیرے لیے ہیں حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریفیں طیباً پاکیزہ مبارکاً فی جس میں بڑی برکت ہو برکت کی گئی ہو. تو ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد یہ سب طریقے چاروں طرح سے ربنا لک الحمد کو پڑھنا جائز ہے. ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ سب طرح سے پڑھنا جائز ہے چاروں طریقے ثابت ہیں. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ پھر جو نماز کا باقی حصہ ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں مکمل کریں گے کیونکہ شروع میں کچھ طہارت کے ایسے پیچیدہ مسائل تھے جن پر بات کرنا ضروری تھی. انشاءاللہ امید تو بہت ہے کہ
اگلے ہمارے سبق میں انشاءاللہ نماز ساری مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر نماز کے بعد بھی جو چیدہ دعائیں ہیں اس پر ہماری انشاءاللہ بات ہوگی. جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.